تو آپ کے نصاب میں پہلا افسانہ، میں نے آپ کو افسانے کی تعریف بتا دی اور مختصر تاریخ ہے نا. اس کے بعد جو ہماری چیز آتی ہے وہ آتی ہے، یا اردو کا پہلا افسانہ نگار ہم کسے کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے نصاب میں داخل ہے وہ ہے گدڑی کا آخری کوشش، اور اس کے مصنف ہیں حیات اللہ انصاری. تو حیات اللہ انصاری نے مطلب جدید افسانہ نگاری کی تاریخ میں حیات اللہ انصاری کا نام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جو انتخاب نثر و نظم ہے اس میں ان کی مختصراً حیات اور ان کی افسانہ نگاری کی خوبیاں بھی دے رکھی ہے. جہاں تک افسانہ آخری کوشش کا تعلق ہے، اس میں اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ ایک لڑکا جو اپنے اوائل عمر میں ہی اپنے گھر کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک طویل مدت کے بعد اپنے گھر لوٹتا ہے. تو جب وہ اپنے گھر لوٹتا ہے تو جیسے ہی وہ ٹرین سے اترتا ہے، اور تو کافی عرصہ اس کو مطلب 20-25 سال 30 سال اس طرح سے اس کو بیت چکے تھے، اور وہ اتنے سال بعد جب اپنے گھر کی جانب رواں ہوتا ہے تو اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی سے اپنے گھر کا پتہ پوچھوں، اور وہ پیدل ہی گھر کی اور روانہ ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے زمانہ تغیر پذیر ہے، اس میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں. اگر وہ 20-25 سال پہلے اپنے گاؤں کو جیسا چھوڑ کے گیا ہے تو اتنی طویل مدت کے بعد وہ گاؤں ویسا تو نہیں رہ سکتا. اس میں مطلب دیکھتا ہے وہ کہ جہاں چھوٹے چھوٹے کھیت تھے وہاں اب فیکٹریاں بن چکی ہیں، اور وہ اپنے پرانے نشانات کو تلاش کرتا ہوا اپنے گھر کی جانب رواں ہو جاتا ہے اور گھر پہنچ جاتا ہے. تو جب وہ گھر پہنچتا ہے اور اس کی یادوں کا جو پرانا سلسلہ ہے وہ بھی اس کو کہ کس طرح سے اس کی بہنیں تھیں، بھائی تھے، گھر میں بکریاں تھیں، اور مطلب ماں کس طرح سے چکی پہ دن بھر وہ محنت کیا کرتی تھی، مسلسل جدوجہد کرتی تھی، اور وہ ان کی پیٹ کی جو بھوک تھی اس کو چکی پہ آٹا پیس رہی ہے، کہیں کیا کر رہی ہے، اور وہ ان کو مطلب بھر پیٹ کھانا کھلا رہی ہے. تو یہ کسی کے ہاں مطلب کسی امیر شخص کے ہاں اس کے والدین کام کیا کرتے تھے، تو یہ ایک ان کا لڑکا تھا، اس کے سونے کے بٹن چرا لیتا ہے، اور پھر جب وہ چرا لیتا ہے تو اس کو مطلب پتہ یہی اس کے کمرے میں گیا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے، اور اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور یہ اس مار پیٹ سے بیزار ہو کے مطلب گھر سے نکل جاتا ہے. اور ماں اتنی مضبوط لمبی چوڑی اور قداور مضبوط جسم کی مالک عورت ہوتی ہے، تو وہ جب گھر آتا ہے تو ٹوٹا پھوٹا چھپر ہے، بکریوں کے منمنانے کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسے میں یہ گھر کی مطلب وہ گھر کہلانے کا مستحق تو تھا ہی نہیں، جھوپڑی جیسا تھا. یہ ہے نا کھکارتا ہے تو اس کا بھائی اندر ہوتا ہے، اور وہ اس کو پہچان جاتا ہے اور اس کو اندر لے جاتا ہے. تو گھر کی حالت بڑی ابتر ہوتی ہے، ناگفتگو ہوتی ہے، اور غریبی اور مفلسی کا اپنا آپ ثبوت دینے والی ہوتی ہے. بھائی تمام گھر کے حالات سے اس کو مختصراً کرتا ہے آگاہ، اور آخر میں پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو اپنی ماں سے ملے گا. تو اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ماں زندہ ہوگی. تو یہ جاتا ہے، وہ ماں ایک مطلب جگہ مطلب دوسرے حصے میں وہ ماں ہوتی ہے، تو یہ ماں کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی ہے، اور اس کو کچھ بھی مطلب احساس، پہچان، شعور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جب یہ کچھ مطلب اس طرح کا کرتا ہے کہ اتنے عرصے سے بچھڑا ہوا اپنی ماں سے مل لے، تو وہ جو بھائی ہوتا ہے وہ اس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اس کو ہے نا مت جگا دینا، نہیں تو یہ ابھی
بھوک کے لیے تڑپنے لگے گی اور بب 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 ایسے کرنے لگے گی. تو اس کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی یہ ماں کے لیے کس طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے. لیکن دھیرے دھیرے جب اس کو مطلب پھر وہ پڑوسی کے یہاں سے آٹا مانگ کے لاتا ہے اور اس کے لیے روٹی بناتا ہے, اس کو بھی روٹی کھلاتا ہے, خود بھی کھاتا ہے. اب گھر کی حالت تو مفلسی بالکل پوری طرح چھا چکی تھی. تو پھر دھیرے دھیرے ان کے دونوں بھائیوں کے جھگڑے ہونے لگتے ہیں بکریوں کے دودھ کو لے کے, اور اس کے ایک دوسرے پہ کو چوٹا کہنے لگتے ہیں. تو دودھ بھی جاتا ہے تو دودھ بھی بیچ دیتا ہے. تو چونکہ یہ کلکتہ جو اس نے اپنا مطلب دور گزارا تھا گھر سے باہر والا, تو اس میں یہ کلکتہ میں کبھی رکشہ چلائی اس نے, کبھی کیا کیا. تو یہ زمانہ سازی سے آشنا ہو چکا تھا, کس طرح سے مطلب تھوڑی سی اس میں جانکاری اس بھائی کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے. تو آخر کار یہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا, اس طرح سے زندگی نہیں چلے گی. تو یہ ایک دن اپنی ماں کو یہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ ماں کو ایسا کرتے ہیں اپن, کیونکہ اس کی ماں جھریاں اور اس طرح سے بہت وہ مفلسی کا جیتا جاگتا نمونہ تھی. تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا اور ہمیں کافی زیادہ لوگ مطلب پیسہ دیں گے. تو یہ ایک جگہ منتخب کرتا ہے, اپنے بھائی کو آمادہ کرتا ہے. بھائی کئی دن تک رضامند نہیں ہوتا, لیکن یہ صبح سویرے اس ماں کو ڈولی میں بٹھا کے اور روانہ ہوتے ہیں. اور ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی اپنے طور پر یہ اس سوال جواب بھی تیار کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ بہن یاد کر رہی تھی, اس سے ملانے کے لیے لے جا رہے ہیں. اب یہ جاتا ہے اور ماں کو وہاں پہلے سے ہی جو بہت سارے فقیر بھکاری بیٹھے رہتے ہیں, وہاں یہ بھی اپنا ایک ٹھکانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوئی بھی ان کو بیٹھنے نہیں دیتا. اچھا ماں بالکل ساکی تو جامد ہوتی ہے, تو انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو یہ جاتا ہے جلیبی کی دکان پہ, اور جلیبی کی دکان پہ مطلب اگر اس کو تھوڑا سا بھی ذائقہ کا احساس ہو جاتا تھا تو وہ اپنے پوپلے منہ سے بب 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 کی آواز لگاتی تھی, جو بڑی عجیب سی ہوتی تھی. تو یہ جلیبی کی دکان پہ جاتا ہے اور ایک پتے پہ جلیبی کا شیرہ لگوا کے لاتا ہے اور وہ ماں کی زبان پہ لگا دیتا ہے. جب ماں کی زبان پہ لگاتا ہے تو اس کی جو اشتہا ہوتی ہے, جو اس کی بھوک ہوتی ہے, وہ چمک جاتی ہے, اور وہ جیسا کرتی تھی عادت کے مطابق. اور اس میں مطلب حیات اللہ انصاری نے جو بوڑھے لوگوں کی کیفیت ہے اس کا بیان بڑی خوبصورتی سے کیا ہے, کیونکہ یادداشت چلی جاتی ہے, تمام اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں, اور صرف ایک بھوک ہی ایسی ہوتی ہے جو رہتی ہے. ان کو کھلا بھی دو, کچھ بھی کر دو, اس کے باوجود بھی وہ لوگ یہ مطلب بھوک کی طلب ان کو برقرار رہتی ہے. تو جب اس کی جلیبی کا شیرہ اس کے ہونٹوں پر لگایا جاتا ہے تو وہ بب بب کرنے لگتی ہے, اور جب وہ کرتی ہے تو جتنے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں انہیں شاید اس میں اپنے بڑھاپے کی جھلک نظر آتی ہے, اور کافی سارے لوگ خوب پیسہ دیتے ہیں. ایک انگریز جب اس کے بڑھاپا اور اس کا حلیہ دیکھتی ہے تو وہ بہت مطلب آزردہ ہو کر ان کو کافی سارے پیسے اس کی ڈولی کے اندر ڈال دیتی ہے. اب یہ اور مطلب کسی نے پوریاں دی ہوتی ہیں, کسی نے کھانے کا اپنا بچا ہوا سامان دیا ہوتا ہے. تو یہ ان سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد ایک کھنڈر سے مقام پر جاتے ہیں, اور وہاں پر سوچتے ہیں کہ اب اس کا بٹوارا کر لیا جائے. تو یہ دیکھتے ہیں کوئی نکتیاں ہیں, پوریاں ہیں, سب کچھ ہے. یہ کچھ اچھی چیز کھاتے ہیں, بری پھینک دیتے ہیں, اور انہوں نے اتنے پیسے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے جو ان کے ہاتھ آتے ہیں. اب دونوں کے بیچ میں جھگڑا شروع ہوتا ہے, کیونکہ اس کنڈیشن میں ماں ان کے لیے دودھ دینے والی گائے تھی, یعنی وہ اس کا استعمال بھرپور کر سکتے تھے اور اپنی معاشی تنگی کو دور کر سکتے تھے.
تو اس کے بعد دونوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے کہ بھئی جتنی بھی جانور ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، وہ تو رکھ لے، ماں مجھے دے۔ اب یہ جب چھینا جھپٹی کرتے ہیں تو ماں دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر جاتی ہے، اور جو بھی اس نے پوریاں وغیرہ کھائی ہوئی ہوتی ہیں وہ اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیسے کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں پھر رشتوں کی بھی تمیز نہیں رہتی۔ جو بھائی اتنے عرصے سے ماں کو سنبھال رہا تھا، جب وہ ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بب 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 کرتی ہے اور یہ، تو اس کو مطلب اچھا نہیں لگتا۔ جو اس کے تاثرات حیات اللہ انصاری نے پیش کی ہیں، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ وہ ماں ہے جس نے اتنی محنت کی تھی، اور یہ بھائی ہے جو کہ اس کے کھانے کے بارے میں اس طرح کا اظہار خیال کر رہا ہے کہ زیادہ مت بولو، ابھی جگ جائے گی تو پریشان کرے گی۔ وہ ماں جس نے اپنی اولاد کی پرورش بڑی جد و جہد، بڑی تکلیفیں اٹھانے کے بعد کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اولاد ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ لیکن جب ایک عرصہ بیت جاتا ہے تو اس کو بھی ماں کے بارے میں وہی اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی واقعی پریشان کرنے والی چیز ہے، لیکن جب اسی کے بلبوتے پر یہ کافی پیسہ، مطلب جو کافی تو کیا، مطلب مختصر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اس سبب سے وہ اپنی ماں کے لیے مطلب چھینا جھپٹی کرتے ہیں، اور دونوں حاصل کی اس کو ذریعہ بنا کے ہم تلاش معاش سے سبکدوش ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کو دودھ دینے والی گائے محسوس ہوتی ہے، اور دونوں جھگڑتے ہیں، اور آخر کار ماں کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ آخری کوشش اس طرح سے اپنی ماں کو ذریعہ بنا کر روزی روٹی کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ طویل افسانہ ہے، کہیں کہیں ہمیں اس میں اکتاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، اور کہیں کہیں ہمیں مشکل پسندی، دقت پسندی کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن یہ افسانہ آپ کے کورس میں شامل ہے، تو اس میں سے یا تو خلاصہ آ سکتا ہے یا آپ کے ایک اقتباس کی تشریح آ سکتی ہے۔